جی جی آصف بھائی، بات یہ آتی ہے کہ اس تمام جنگ و جدل کے پیچھے ہمیں نیتن یاہو کا سپوائلر چہرہ اور اس کی کارفرمائی نظر آ رہی تھی، جس پہ جے ڈی وینس نے نیتن یاہو کو فون کر کے بڑی کلاس بھی لی کہ آپ نے غلط انفارمیشن اور ہمیں آپ نے اسیسمنٹ بتائی کہ 48 گھنٹے میں سارا کچھ چینج ہو جائے گا، ایران کی عوام تڑپ رہی ہے، وہاں پہ فلاں چیز ہو جائے گی۔ ہم نے تو یہ دیکھا تھا پچھلے سال 12 دن کی جنگ میں دعویٰ کر دیا گیا تھا کہ ان کی نیوکلیر ٹیکنالوجی اور ان کی تمام فیسلٹی کو تباہ کر دیا گیا ہے، جو کہ اپنی CIA کی رپورٹ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب میرا خیال یہ ہے کہ نیتن یاہو کو بھی باز رکھنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں گے سخت۔ دیکھیے، امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ میں آپ کو سیریسلی بتاؤں کہ ان کے پاس کافی پاورز ہیں، اور یہاں پر جو بائی کانسٹیٹیوشن تو چلے وہ رول کرنے کے لیے ہیں امریکہ کے اندر، لیکن اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ کا جو مقام ہے اور جس طرح سے امریکہ کی اپنی اسٹرینتھ ہے، اس لحاظ سے وہ امپاورڈ ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی ایک ملک اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو شٹ اپ کال دے سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امریکی صدر نے جیسے ہی یہ مذاکرات ہوئے ہیں، اس کے اندر میں سب سے بڑا ایلیمنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو آپ کے ناظرین سمجھ سکیں کہ جیسے ہی مذاکراتی عمل کے دوران یہاں پر 21 گھنٹے کے مذاکرات میں جب ایران نے یہ شرط رکھی امریکی نائب وزیر اعظم سے، نائب صدر سے، کہ اس ایران جنگ تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر معاملہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، لیکن آپ لیبنان جنگ کو بھی بند کرائیں، لیبنان کے اندر بھی، لیبنان کو بھی اس سیکیورٹی معاہدے میں یا اس پیس ڈیل کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اور جیسے ہی جے ڈی وینس واپس امریکہ پہنچے تو فوری طور پر حکام کو، دونوں طرف کے، لیبنان کو اور اسرائیل کے حکام کو بلایا گیا اور جنگ بندی کروائی گئی 10 دن کی۔ اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں پرائم منسٹرز کو بلا لیا گیا ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جب تہران پہنچے تھے تو وہاں سے کال گئی تھی ٹرمپ صاحب کو اور لبنان جنگ رکوا دی گئی تھی۔ دیکھیے، یہ اب میں تو یہ بات کہوں گا کہ مسلسل رابطے میں ہیں، یہ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ آصف بھائی، باقر کالباف کی ٹویٹ موجود ہے جس پہ انہوں نے لبنان جنگ رکنے کے اوپر فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ پہلے دن سے، جس دن سے مذاکراتی عمل کا شاید دونوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور پرائم منسٹر پاکستان اور آرمی چیف کا جب آپس میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اور یہ جتنی گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنا کچھ آپ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی بنیاد پہ ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر مسلسل پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل لگے ہوئے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے ان کا ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے۔ تھوڑا سا وقت کم ہے، میں چاہوں گا وہ پوائنٹس جس پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے یا جس کے بارے میں اطلاع ہے کہ باتیں تسلیم کر لی گئی ہیں ایک دوسرے کی، وہ کون سے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 پوائنٹس ایسے ہیں جن پر کنسنسس ڈیل ہوگی ممکنہ طور پہ، اور وہ پوائنٹس، ان میں 3 بڑے نکات ہیں۔ ایک تو ایران نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس کے جو پر اثاثے اس کے ہیں امریکہ کے اندر اربوں ڈالر کے، ان کو ریلیز کیا جائے، اور ساتھ ہی میں اس پر جو سینکشنز ہیں وہ ختم کی جائیں۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ان پر نہ حملہ کرنے کے حوالے سے گارنٹی اور وارنٹی کیا جائے، اور اس کے لوگ جو ہیں اس کی ظاہر گارنٹی کریں، کچھ کنٹریز جو ہیں، اور امریکہ اس بات کی یقین دہانی کرائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو ڈیمانڈ کی ہے کہ ہرمز کے لیے وہاں سے جب پیسج بنے گا، یہ پیسج ہے موجود ہے، اور اس کی جب دوبارہ سے اس کی اوپننگ ہوگی تو اس کے اوپر ایک ٹول ٹیکس جو ہے وہ دیا جائے، اس کے اوپر یا راہداری جو فیس ہے وہ مقرر کی جائے۔ اس کے بعد اختلاف یہ تھا کہ امریکہ نے کہا تھا کہ وہ بھی اس میں حصے دار ہوگا، لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ وہ چونکہ اس کا ایریا ہے 34 کلومیٹر کا، تو وہ اس ایریا سے جو بھی شپ گزرے گا یا آئل ویسل گزرے گا تو اس کی جو فی ہے وہ ایران وصول کرے گا۔ ساتھ ہی میں لیبنان کا معاملہ جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، پہلے جنگ بندی کا اعلان وہاں پہ ہو چکا ہے۔ یہ جو اب امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈز ہیں، اس میں سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، ایٹمی دھماکہ نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے ایک جوہری طاقت کی حیثیت سے ایران نے خود بھی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ کوئی ایسی خواہش نہیں رکھتا ہے۔ تاہم جو یورینیم ہے، افزودہ شدہ یورینیم ہے، وہاں پہ تقریباً 850 یا 900 پاؤنڈ کیا 450 kg ہے۔
جی وہی 450 kg یا تقریباً 850 یا 900 پاؤنڈ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، افزودگی جس کی ہو چکی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کو کسی ملک کے حوالے کرنا تو شاید ایران کے لیے نہیں ممکن ہوگا ساورینٹی کی وجہ سے، لیکن یہ ممکن نہ تو ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہو سکتا ہے نہیں تلف بھی شاید نہ ہو. اس پہ جو فوکس ہے چونکہ وہ ڈاؤن گریڈ کروا کے 3% پہ لے آئیں، وہ بجلی گھروں کے لیے استعمال کرنے کا یقین دہانی ایک تو ایران کروائے گا اور کروا سکتا ہے، اور جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسی ہے اس کے اوپر اٹامک انرجی کی، وہ اس کے اوپر کوئی ایسی مانیٹرنگ لگائے تاکہ اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے. بہت شکریہ.